وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پہلے تو مرزا صاحب علیہ السلام نے یہ عقیدہ اپنائے رکھا کہ عیسیٰ مسیح آسمان پر زندہ موجود ہیں اور آسمان سے نازل ہوں گے، بعد میں کہا کہ ایسا عقیدہ رکھنا گویا شرک کا ارتکاب کرنا ہے۔ مرزا صاحب کا دعویٰ نبی اللہ ہونے کا بھی ہے، تو کیا ایک نبی ہو کر وہ 12 سال کا عرصہ شرک میں مبتلا رہے؟ نعوذ باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت کے مقام پر سرفراز فرماتا ہے تو جب تک نبی ایک بات خدا تعالیٰ سے علم پا کر اس کا اعلان نہیں کر دیتا، اس وقت تک کسی شخص کے پہلے خیالات، پہلے عقیدے یا جو رسمی طور پر جو بات وہ مان رہا ہوتا ہے اس پر کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی مثالیں ہمیں دیگر انبیاء میں بھی ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں فلاں 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 نیکی کروں گا، تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد افلح و ابیہ ان صدقہ، کہ میرے باپ کی قسم، اس کے باپ کی قسم، اگر اس نے یہ سچ کہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھوک کی بات ہو رہی تھی تو اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکا و ابی ارجو، کہ میرے باپ کی قسم یہ بھوک ہے۔ اب یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ کی بھی قسم کھائی اور اس کے باپ کی بھی قسم کھائی، کہ یعنی کسی دوسرے کے باپ کی بھی قسم کھائی، لیکن اس کے ساتھ ترمذی شریف میں اور مشکات شریف میں بھی باب الایمان و نذور میں ایک حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو گویا اس نے شرک کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ حضور نعوذ باللہ من ذالک یہ ارشاد فرمانے سے پہلے شرک میں مبتلا رہے ہوں، حالانکہ حضور اس سے پہلے قسم کھائی کسی دوسرے کے باپ کی بھی اور اپنے باپ کی بھی، اور بعد میں حضور نے ہی فرمایا کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا ہے۔ تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات شرح مشکات میں اس حدیث کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حاذ الحلف قبل النہی عن القسم بالآباء، کہ یہ جو قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی تھی یہ اس وقت کھائی تھی جب باپوں کی قسم کھانے سے منع نہیں کیا گیا تھا، یعنی جب قسم کھانے سے منع کیا ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی، اس سے پہلے کا یہ عمل ہے اور اس سے پہلے کے عمل پہ فتویٰ جاری نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ من قالا انا خیر من یونس ابن متا فقد کذبا، کہ جس نے یہ کہا کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں اس نے جھوٹ بولا ہے۔ لیکن بعد میں جب خدا تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ سب انبیاء سے افضل ہیں تو آپ نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخرا، کہ میں تمام بنی نوع انسان کا سردار ہوں۔ اب اس کو بنیاد بنا کر کوئی شخص یہ فتویٰ جاری نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا پہلے غلط بیانی کی تھی۔ ایسی بات اگر کوئی کہتا ہے تو وہ نامناسب ہے۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ اسلام کے اندر آغاز میں شراب حرام نہیں تھی، ہجرت کے کوئی دوسرے سال تقریباً جا کے شراب حرام ہوئی ہے، اس سے پہلے صحابہ پی لیا کرتے تھے، بلکہ جب اس کی حرمت کا اعلان ہوا ہے اس وقت بھی ایک مجلس میں صحابہ شراب پینے کی تیاریاں کر رہے تھے، لیکن جب باہر سے کسی کی آواز آئی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے تو صحابہ نے وہیں پہ شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ اب قرآن کریم شراب کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ ان دونوں کا جو گناہ ہے یعنی شراب کا اور جوئے کا ان کے نفع سے زیادہ ہے، اس لیے یہ حرام کر دی گئی ہے۔ اب اس کو بنیاد بنا کر اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر اس میں گناہ ہے جوئے میں اور شراب میں تو اس سے پہلے جب صحابہ شراب پیتے رہے ہیں تو کیا نعوذ باللہ ان سے گناہ کروایا جاتا رہا ہے؟ یہ بات درست نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے یہ علم نہیں دیا تھا، منع نہیں کیا تھا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ
آج اگر کوئی خانہ کعبہ کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو اس کو لوگ کافر قرار دیں گے کہ جان بوجھ کے خانہ کعبہ کو چھوڑ رہا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے بھی 16-17 ماہ بعد تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اس وقت تک جب تک خدا تعالیٰ نے منع نہیں فرما دیا کہ جب خدا نے فرمایا کہ اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، تو اس وقت آپ نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ تو اس بنا پہ اگر کوئی اس تبدیلی پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ جی پہلے جو کچھ کرتے رہے ہیں کیا وہ غلط ہوتا رہا ہے، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ سوال بیوقوفی پر مبنی ہوگا۔ سیقول السفہاء من الناس، کہ یہ سوال جو کریں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا، یہ بیوقوفی پر مبنی سوال ہوگا۔ اس لیے یہ عرض ہے کہ جو رسمی طور پر عام پہلا عقیدہ ہوتا ہے قوم کا، اگر نبی اپنی سادگی میں وہ عقیدہ رکھتا ہے، جب تک خدا تعالیٰ اس کو منع نہیں کر دیتا اس بات پر فتویٰ ہم عائد نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ نامناسب بات ہے۔ ہاں، جب خدا تعالیٰ علم عطا فرما دے کہ ایسا کرنا منع ہے اور اس کے باوجود اگر کرتا ہے تو پھر یہ غلط بات ہوگی، پھر اس پہ فتویٰ صادر ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تیرے پاس علم آ جانے کے بعد پھر بھی اگر تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو ایسی صورت میں تو ظالمین میں سے ہوگا۔ لیکن علم آ جانے سے پہلے اگر کوئی عمل رسمی طور پر اپنی قوم کو دیکھ کر اس کا کوئی خیال اس پہ قائم رہا ہے اور بعد میں خدا کے علم آ جانے کے بعد وہ اس بات پر قائم ہو جاتا ہے جو خدا تعالیٰ نے اس کو علم عطا کیا ہے، تو اس کے پہلے عمل پر قطعی طور پر کوئی فتویٰ صادر نہیں کیا جا سکتا۔ بہت بہت شکریہ شمشاد قمر صاحب۔